بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوستوں کے کمنٹ آئے تھے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو آج انشاءاللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ رہے گا کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہے اور کس کے اوپر فرض ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر فرض ہوتی ہے۔ ذرا اچھے سے سمجھیں، ذہن کو حاضر رکھ کر۔ 4 قسم کے مال۔ سب سے پہلی چیز سونا، گولڈ جس کو کہتے ہیں، سونا ہے نا۔ دوسری چیز ہے چاندی، کتنی ہو تو میں آگے بتا رہا ہوں، لیکن پہلے 4 قسم کے مال سمجھ لیں۔ سونا ہے، چاندی ہے۔ تیسری چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب ہوتا ہے بزنس پرپز، آپ نے کوئی سامان خریدا ہے، دکان میں کوئی سامان خریدا، کپڑے کی دکان ہے، کرانے کی دکان ہے، آپ کا گاڑیوں کا لین دین ہے، پلاٹ کی آپ کا بزنس ہے، آپ نے پیسوں کا کسی چیز میں انویسٹ کیا ہے اور کمانے کی وہاں آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ اور چوتھی چیز ہے کیش، جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کی کرنسی آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ جو 4 قسم کے مال ہیں، ان 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ کے پاس کیش ہے، گھر میں کیش رکھا ہے، جیب میں کیش ہے، یا بینک بیلنس ہے، آپ نے بینک میں رکھا ہے، کل ملا کر یہ 4 قسم کے مال۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ مال کتنا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 4 قسم کے مالوں پر تو زکوٰۃ آئے گی، لیکن یہ مال کتنا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو اس کا مسئلہ اس طرح سمجھیں کہ کوئی بالغ مسلمان، مرد ہو یا عورت، بالغ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو مرد ہو یا عورت، اس کی ملکیت میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا 2 چیز یا 3 چیز یا چاروں چیزیں کسی ایک کی ملکیت میں، ہر ایک کی ملکیت الگ الگ دیکھی جائے گی۔ دیکھو، میں پھر عرض کر رہا ہوں، گھر میں 4 بہویں ہیں، 2 بہو ہیں، 3 بہو آئی ہے، اور ہر ایک بہو کے پاس الگ الگ زیور ہے، تو ہر ایک بہو کی ملکیت الگ الگ دیکھی جائے گی۔ گھر میں 3-4 لوگ کمانے والے ہیں، سب کماتے ہیں، سب کو خرچ کرنے کا پورا ادھیکار ہے، لیکن گھر میں رہتے ساتھ میں، تو ہر ایک کی ملکیت الگ الگ دیکھی جائے گی۔ تو کسی ایک انسان بالغ مرد یا عورت کی ملکیت میں اگر ان 4 مالوں میں سے کوئی ایک مال یا 2 مال یا 3 مال یا چاروں مال اگر نصاب کے برابر ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کا کیا میٹر ہے؟ دیکھیں، صرف سونا ہے تو اس کا نصاب الگ ہے، اور سونا نہیں ہے یا سونا تھوڑا ہے اور ساتھ میں چاندی بھی ہے، سونے کے ساتھ چاندی بھی ہے، یا مال تجارت بھی ہے، یا کیش بھی ہے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ صرف سونا ہے کسی عورت کے پاس، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، صرف سونا ہے، تو اس کا نصاب ہے تقریباً 87.5 گرام سونا اس کے پاس ہو، جس کو کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا بولیں یا 87.5 گرام۔ پہلے زمانے میں تولہ 12.25 گرام کا ہوتا تھا تقریباً، اس کے حساب سے آج کے حساب سے گرام میں اگر 7.5 تولہ کو کنورٹ کریں تو کتنا ہوگا؟ 87.5 گرام۔ تو اگر کسی عورت کے پاس 87.5 گرام سونا ہے، سونے کے سوا اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ کچھ ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر 87.5 گرام سے کم سونا ہے، مان لو اس کے پاس 60 گرام سونا ہے، 70 گرام سونا ہے، 7 تولے سونا ہے، اور نہ اس کے پاس چاندی ہے، ذرا سی بھی چاندی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، روپیے پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی، اور نہ مال تجارت ہے، تو اس عورت پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صرف سونا ہو تو سونے کا نصاب دیکھا جائے گا، اور صرف سونا نہیں بلکہ ساتھ میں چاندی کیش وغیرہ ہے، بھلے اس کے پاس ذرا سا چاندی کا ٹکڑا بھی اگر ملکیت میں، تو اب سونے کا نصاب نہیں بلکہ چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ۔ یہ جو 52.5 تولہ ہے، آج کے زمانے میں اس کو گرام سے کنورٹ کریں تو تقریباً 612 گرام چاندی بنے گی، 612 گرام چاندی۔ تو اب آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونا، چاندی، مال تجارت یا کیش میں سے، اس میں سے کچھ بھی، سونے کے ساتھ کچھ ہے ملا ہوا، یا مال تجارت ہے یا کیش ہے، اگر وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو آج کے حساب سے، میں آج ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، 21 مارچ ہے آج، 21 مارچ، اور آج میں نے چاندی کا بھاؤ ہمارے علاقے کی منڈی کے حساب سے میں نے نکالا، تو آج ہمارے یہاں پر 78,500 روپے کلو چاندی، اس کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 48,000 روپے آج کا نصاب بن رہا ہے، 48,000، 48,000۔ اب آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ کوئی آدمی کے پاس 48,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، کیش میں، یا 40,000 ہے اور 8,000 کا اس کے پاس زیور ہے، یا 20,000 کیش ہے اور اس کے پاس مان لو 30,000 روپے کا مال تجارت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 48,000 روپے یا اس سے زیادہ کے اس کے پاس مالیت موجود ہے، ان 4 چیزوں میں سے کچھ بھی، تو اب اس شخص پر زکوٰۃ واجب، وہ شخص زکوٰۃ نکالے گا۔ بس اتنا ہے کہ اس کے پاس جو بھی کیش ہے، سونا، چاندی، مال تجارت، اس کے اوپر اگر کسی کے دینے کا ہے،
ہے نا، وہ دے دے، مائنس کر دے، بھلے ابھی نہ دے لیکن وہ قرض مائنس کر دے، مائنس کرنے کے بعد وہ آدمی اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور زکوٰۃ نکالنا کتنی ہے۔ نکالنا کتنی ہے اس کا بھی سمپل فارمولا ہے، اس کو بھی جو دینا تھا وہ آپ نے مائنس کیا، اس کے بعد مان لو آپ کے پاس 80,000 روپے بن رہے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو اس 80,000 کے آپ کو 2,000 روپے زکوٰۃ میں نکال دینا ہے، جس کو 40واں حصہ کہتے ہیں یا جس کو 2.5% کہتے ہیں، اتنی آپ کو زکوٰۃ میں نکال دینا ہے۔ بڑا آسان فارمولا ہے، اللہ کرے کہ یہ بات میری آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔